ماتا بڑے تاجر بھی تھے وہ، ان کی خبر آئی کہ ان کا جہاز مال سے لدا ہوا آ رہا تھا، ڈوب گیا۔ تو انہوں نے سر جھکایا اور کہنے لگے الحمدللہ، اور اس کے بعد اپنے کام میں لگ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ حضرت وہ جہاز ڈوبا تو تھا، کچھ ادھر جھٹکے میں آ گیا تھا طوفان میں، لیکن ایک دو روز کے بعد دیکھا وہ پھر بچ کے نکل آیا اور کنارے لگ گیا ہے، سامان مال اتر رہا ہے۔ پھر انہوں نے سر جھکایا، کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ سمجھ میں نہیں آیا، ڈوبنے کی اطلاع آئی تو الحمدللہ، نکلنے کی اطلاع آئی تو الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا میں نے سامان کو نہیں دیکھا، میں نے دل کو دیکھا کہ دل تو نہیں ڈوبا۔ تو ان کا دل نہیں ڈوبا، الحمدللہ۔ اور جب نکل آیا تو خوشی حد سے زیادہ تو نہیں ہوئی کہ اترا جائے، تو اس پر دیکھا وہ بھی ٹھیک ہے، کہا الحمدللہ۔ تو اصل بات دل کی ہے، نہ دل ڈوبے اور نہ دل میں بیجا ناز پیدا ہو اور بیجا فخر پیدا ہو، دونوں چیزوں سے دل محفوظ ہو۔ تو اصل معاملہ دل کی تونگری کا ہے، اور دل تونگر ہے، مالدار ہے اور دل غنی ہے تو کیا کہنے اس شخص کے، اور بالکل وہ مستانہ وار دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کو دنیا میں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی سوائے مولا کی، کہ مولا راضی رہے، اور وہ راضی ہیں۔ پھر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا حاکم اور بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا مالدار ناراض ہو جائے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے اس نے تعلق اوپر والے سے قائم کر رکھا ہے۔ تو ایسے میں احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت، ظاہر ہے کہ ہر اعتبار سے راستے کھولے، لیکن مولانا نے کتنی احتیاط کی۔ ایک بادشاہ کے ہاں مولانا کا جانا ہوا اور انہوں نے حضرت مولانا کو بڑی خطیر رقم پیش کی، لیکن حضرت مولانا نے کہا کہ میں نہیں قبول کرتا، بادشاہوں کا نذرانہ اور عطیہ میرا معمول نہیں ہے قبول کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا وہ تو حضرت تو دے چکے ہیں، قبول کر ہی لیجئے۔ تو حضرت مولانا غصہ آ گیا، پھر کیوں اٹھا کے وہ لے جاؤ۔ حضرت مولانا کی مزاج نہیں ہے، لیکن اس دن کچھ اس طرح انداز اختیار کیا، جا کے کہہ دو میں نہیں لوں گا۔ تو انہوں نے جا کے کہہ دیا، تو بادشاہ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ مولانا جو بہت تکبر والے آدمی ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی اور کہا بھی غالباً۔ اس کے بعد پھر ان کو احساس ہوا کہ غلطی تھی، ظاہر ہے کہ اللہ والوں کا اثر پڑتا ہے، اور پھر انہوں نے اس کے کفارے کے لیے وہی ایک تنہا حکمراں ہیں جو پھر ندوے آئے حضرت مولانا سے ملنے باقاعدہ، اور یہاں جب ندوے پہنچے تو حضرت مولانا نے پھر تقریر کی، اور تقریر میں شروع اسی سے کیا، نعم الامیر علی باب الفقیر، وہ امیر کتنا اچھا ہے جو فقیر کے دروازے پر آئے، اور اس کے مقابلے وہ فقیر کتنا برا ہے جو امیر کے دروازے پر آئے۔ یہ ہے اصل بات۔ تو جب دل غنی ہوتا ہے اور اس کے اندر تمنگری ہوتی ہے تو دنیا اس کی ہوتی ہے، اس کے قدموں میں آتی ہے، اور دنیا بے حیثیت ہو کر اس کے سامنے آتی ہے اور وہ بے پرواہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک صاحب ہدیہ لائے، مولانا نے اس کو رد کر دیا، بھائی لے جائیے آپ اپنا ہدیہ، لیکن وہ اللہ کا بندہ مولانا کے جوتے کے اندر رکھ گیا، جوتے کے اندر پیسے ڈال کے بھاگ گیا۔ مولانا نے جب جوتا پہنا تو پیر اندر نہیں جا رہا، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اب جوتا جھاڑا تو پیسے نکلے اس کے اندر۔ مولانا مسکرائے، کہنے لگے دیکھو دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے، جب آدمی دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے تو دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جو دنیا کے چکر میں پڑا رہتا ہے تو ملتی تو اتنی ہے جتنا مقدر ہے، لیکن ذلیل ہونا اس کی قسمت میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے آدمی بالکل اطمینان سے رہے اور کام کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو، پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ محبوب بننے کا یہ راستہ بھی ہے، اس کا نسخہ بھی بتا دیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ دنیا سے منہ موڑ لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے منہ موڑ لو تو لوگوں کے محبوب بن جاؤ۔ سب سے زیادہ لوگ چاہے کتنے ہی سخی ہوں، کیسے ہی بڑے ہوں، اگر ان سے بار بار تقاضا کیا جائے، مانگا جائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، اور اللہ میاں اس کے برعکس، جتنا مانگیے اتنے خوش، جتنا مانگیے اتنے خوش، اور دنیا سے اگر بے رغبت ہو جائے، منہ موڑ لے
تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور یہی اصل چیز ہے کہ جو اللہ سے تعلق قائم کر لے گا وہی دنیا سے منہ موڑ لے گا، یعنی حرص، طمع، لالچ اور بیجا خواہش اور اس طرح کے جتنے امراض ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سوکھ ہو جائیں گے۔ بس اللہ سے تعلق ہوگا، ہمہ وقت خدا پر نگاہ ہوگی تو اس کو اللہ محبوب بنا لے گا۔ جب محبوب بن جائے تو ظاہر لوگوں کا محبوب بن جائے گا۔ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، لوگوں کی جیب میں جو کچھ ہے، نہ اس پر نظر ہوگی نہ اس پر نظر ہوگی، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی اپنی حیثیت سمجھ لے۔ اصل میں آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہم کو ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا میں، ابھی کل کی خبر نہیں، اور تمنائیں نہ جانے کتنی باندھے بیٹھا ہوا ہے کہ کہاں اس کو جانا ہے، کتنا ہے۔ تو اس کو آپ نے خود فرمایا بھائی دیکھو، حقیقت پسند بن کر رہو، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے یا راہگیر رہتا ہے۔ راستہ چلنے والا کس طرح رہتا ہے؟ بقدر ضرورت ہی رکھتا ہے نا سفر میں سامان۔ کون ہے جو ضرورت سے زائد سفر پہ سامان لے جائے؟ آج کل تو بہت کم سے کم لوگ کرتے جا رہے ہیں سامان، کہ بس بقدر ضرورت لو اور سفر پہ چلے جاؤ۔ تو دنیا بھی یہ تو ایک راستہ ہے جو جنت تک پہنچانے کا۔ تو اب یہاں کوئی بہت زیادہ تیاریاں کرنے لگے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ جا رہے ہو کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، تو آپ نے کہا بھائی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، یہاں ذرا ایئر کنڈیشن لگوائیے اور یہاں بسیری بچھوائیے اور جو جتنی فیسلٹیز ہیں وہ ساری ہونی چاہیے، تب یہاں پیڑ کے نیچے بیٹھیں گے۔ تو سب ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ ایسی فرشتے ہم پر ہنستے ہیں کہ پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ رہا ہے اور اتنے جھمیرے پال رکھے، یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو۔ ہاں بقدر ضرورت ٹھیک ہے، جیسے سایہ آدمی لیتا ہے، تھوڑی دھوپ میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کچھ انتظامات کر لیتا ہے، کر لے، لیکن یہ نہیں کہ اسی میں الجھا رہے ہر وقت۔ تو اگر یہ نقطہ نظر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم کو دنیا میں رہنا اور یہاں سے گزرنا بہت آسان ہے۔ لیکن جب یہ نقطہ نظر ہی نہیں ہے، ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو اور کوشش میں لگے رہتے ہیں ہر وقت بس کسی نہ کسی طرح سے دنیا میں زندگی گزارنا اچھے سے اچھا انداز اور طریقے میں حاصل ہو جائے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اور مومن کا معاملہ بالکل اس کے برخلاف، اس لیے کہ ایک بزرگ تھے، میں نے ایک جگہ سنا کہ ایک بزرگ ہیں جو روز ایک قرآن مجید ختم کرتے ہیں اور تقریباً 25-30 سال سے ان کا معمول ہے، ملتے بھی نہیں کسی سے۔ تو وہاں میں جب پہنچا تو جب ان صاحب نے بتایا تو میں نے کہا بھائی وہ صافائی کروا دو، ایسے اللہ کے بندے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے بتاتا ہوں۔ گئے، انہوں نے ہمارا نام بتا دیا، تو وہ جب نام کوئی ان سے بتاتا کہ اچھا کون صاحب ہے، ہم جانتے نہیں ان کو، وقت نہیں ہے ذرا پڑھ رہے ہیں، ٹال جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ٹالنا چاہا، تو ہم نے کہا بھائی مولانا علی میاں کا نام بتاؤ تب دروازہ کھلے گا۔ تو انہوں نے جا کے بتایا کہ مولانا کے فلاں ہیں، تو فوراً اچھا بلا جلدی بلا دوسری بلا۔ اور جب میں اندر گیا تو ان سے مصافحہ میں نے کیا، تو واقعی ان کو دیکھا قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اس وقت قرآن شریف ہی پڑھ رہے تھے، اور پھر کہنے لگے بڑے خاص انداز سے کہ بہت ہنس کر کہ ہر آدمی پریشان ہے، میرا مال بس بھائی میرا نکال دو، مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ بہت اچھے انداز سے، عجیب انداز سے انہیں بات کہی، ہنستے رہے بہت دیر میں، کہ جس کو دیکھو میرا مال، ابھی تمہارا کہاں سے مال، ابھی تم لائے ہو، ابھی مر جاؤ گے تمہارے بیٹے کا ہو جائے، پھر بیٹا کہتا رہے گا میرا مال میرا مال میرا مال، اور بیٹا مر جائے گا تو پوتے کو مر جائے گا، پھر پوتا کہتا رہے گا اس طرح سب میرے میں پڑے ہوئے ہے، کسی کا نہیں۔ اس طرح انہوں نے خاص وقت کہنے کہ ساری جڑ اور بیماری یہی ہے کہ میرا نکل جائے، یہ میرا ہے ہی نہیں۔ آپ کا اگر ہے تھوڑا بہت تو آپ نے جو پہن ڈالا، جو کھا ڈالا، جو دے دیا وہ آپ کا ہے، باقی آپ کا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو جیسے ہی مر جائیں گے دوسرا لے لے گا، وراثت تقسیم ہو جائے گی، یا کوئی قبضہ کرنے والا ہے وہ قبضہ کر لے گا۔ تو ہاں آپ نے جو کھا لیا ہے یا پہن کر پرانا کر دیا ہے یا دے دیا ہے اور اس کو جمع کر لیا ہے، اس کے علاوہ تو آپ کا کیا کون سا مال ہے؟ کوئی مال نہیں ہے۔ تو اس لیے آدمی کو
مال کے سلسلے میں اپنا نقطۂ نظر صحیح رکھنا چاہیے۔ مال سے تو بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، کل میں نے عرض کر دیا تھا، مال تو دار و مدار زندگی ہے، لیکن دار و مدار کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے سائیکل ہے، سائیکل اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اس پر سوار ہو، اس لیے بغیر سائیکل کے آپ جا نہیں سکتے۔ موٹر سائیکل ہے یا موٹر ہے، آپ اس پر بیٹھیے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ موٹر کو اپنے اوپر سوار کر لیں، اپنے دماغ پر سوار کر لیں، اور سائیکل کو اپنے سر پہ لیے چلے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی دیکھ لے گا، کہیں گے ان کا دماغ چل گیا۔ جیسے ایک دفعہ میں جا رہا تھا اسٹیشن، تو دیکھا ایک ساتھ جوتے یہاں پہ لٹکائے ہوئے، ڈنڈا باندھے جوتے اس پہ لٹک رہے ہیں، خود ننگے پیر جا رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ علاقہ کیا مشہور ہے حماقت میں؟ وہ علاقہ کچھ تھا، تو ہم نے کہا دیکھیے یہ نظارہ ہے اس کا، جوتے پیر میں پہنے جاتے ہیں، لٹکائے تھوڑی جاتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی سائیکل اپنے سر کو اٹھا لیے چلا جا رہا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل آدمی، سائیکل پہ سوار ہونا چاہیے۔ تو پیسہ جو ہے سوار ہونے کے لیے ہے، اپنے اوپر سوار کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت اللہ نے ان کو نوازا تھا، بڑے دیندار آدمی بھی تھے، حضرت تھانوی کے خلفاء میں بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہانت اور فطانت میں تو ان کا جواب ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اس زمانے میں موٹر خریدی، بالکل آج سے تقریباً 75 70 80 سال پہلے، تو سمجھیے موٹر کیسی ہو، چند دن رکھی اور اس کو بعد بیچ دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ 2 گھنٹے میں سوار ہوتا ہوں، 22 گھنٹے مجھ پر سوار رہتی ہے، ایسی سواری مجھے نہیں چاہیے، تو انہوں نے بیچ دیا۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم دنیا پر سوار رہیں۔ مال تو ضروری ہے، بغیر سواری کی تو آپ جا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہیں یہاں سے بمبئی چلے جائیں، پیدل جائیں گے؟ سواری سے جائیں گے۔ آپ اگر یہاں سے لکھنؤ جانا چاہیں تب بھی سواری کی ضرورت ہے، پہلے بھی گھوڑے پہ جاتے تھے اور دوسری سواریاں تھیں۔ سواری تو ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ سواری اپنے اوپر سوار کر دی، بس سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے پاگلوں کی طرح سے، یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، اور یہ مل جاتا تو یہ ہو جاتا، اس سے کیا ہوگا؟ ارے جو میسر ہے بس اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس کو لے کے چلیے۔ تو سواری پر سوار، دنیا سواری سمجھ لی ہے، دنیا سواری ہے، آپ اس پر سوار رہیے، یہ نہیں کہ دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لیں۔ اور آج کل یہی ہے، دنیا سب پر سوار ہے، دنیا پر کوئی سوار نہیں۔ تو اب ظاہر ہے جب دنیا پر کوئی سوار نہیں، دنیا سب پر سوار ہوگی، تو بالکل ویسا ہی ہے، جتنی بڑی دنیا ہو گئی اتنی وہ پس جائے گا۔ جیسے سائیکل ہے، سائیکل اگر سوار کرے گا تو اس میں کم چوٹ آئے گی، موٹر سائیکل سوار کرے گا زیادہ چوٹ آئے گی، اور موٹر پہ اگر اپنے اوپر چڑھاوا لے گا تو ظاہر ہے پس جائے گا اس کے نیچے۔ تو اسی لیے جتنے پیسے والے زیادہ ہوتے ہیں ان کی عقل اتنی کم ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے بہت دلچسپ، کہ جس کے پاس 100 روپے ہوتے اس زمانے میں 100 روپے، اب یہ سمجھ لیجیے 1 لاکھ، 1 لاکھ بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ، 50 لاکھ، کہتے ہیں فرمایا حضرت تھانوی نے کہ جس کے پاس 100 روپے ہیں 1 بوتل کا نشہ، اور 500 اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو 5 بوتل کا نشہ۔ 1 بوتل میں بھی عقل کم ہو جاتی، بہکنے لگتا آدمی، اور 5 پینے کے بعد تو کتنا بہک جاتا ہے۔ اسی لیے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان کا نشہ زیادہ ہوتا ہے، نشہ زیادہ ہوتا ہے، عقل ماری جاتی ہے۔ تو اس لیے ان پر کیونکہ دنیا سوار ہوتی ہے تو عقل تو ماری جائے گی، پس گئی، 4 پہیوں کے نیچے عقل آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے وہ پریشان رہتے ہیں اور الجھے رہتے ہیں ادھر ادھر کے غلط کاموں میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کو بس دنیا رہنے دو، دنیا پر سوار رہو، اور اگر سوار رہو گے 2 چیزیں دنیا میں دیکھتے رہیے۔ ہر سواری میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہینڈل اور ایک ہوتا ہے بریک، بس یہ 2 چیزیں دیکھ لے آدمی تو سواری اس کی صحیح جائے گی۔ بریک ہوگا صحیح تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اور ہینڈل صحیح آپ رکھیں گے تو صحیح منزل پہ جائیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں دنیا میں ہونی چاہیے کہ آپ دنیا پر سوار ہو جائیے، ہینڈل صحیح ہو اور بریک صحیح ہو، تو نہ ایکسیڈنٹ ہوگا اور نہ آپ کی راہ ماری جائے گی، اور منزل مقصود تک رسائی ہو جائے گی بآسانی، اور دل اور دماغ دونوں مطمئن رہیں گے، نہ کہیں پریشانی، نہ کہیں کھٹک، اور نہ کہیں نہ ذلت، اور نہ کہیں اور کوئی مصیبت، اور اطمینان و سکون کے ساتھ جنت اور اللہ کا قرب، اور اس کے بعد دنیا کا مزہ بھی، دنیا کا مزہ بھی انہیں کو آتا ہے، دل خوش رہتا ہے اور اطمینان و سکون کی زندگی حاصل رہتی ہے، اور کام بھی خوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وسعت کرے۔